لیکن یہاں کے جو قصے ہم نے سنے ہیں کہ کچھ لوگوں نے لمبے عرصے تک آپ کی قیادت کی ہے، خدمت کا وعدہ کیا ہے، لیکن آپ کا استحصال ہوا ہے۔ بمبئی جسے شہر عروس البلاد کہا جاتا ہے، یعنی شہروں کے درمیان میں جس شہر کی حیثیت دلہن کی ہے، یہ یقیناً یہ شہر آج بھی ہندوستان کے خوبصورت ترین شہروں میں گنا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جب مسلم محلے میں آنے کا اتفاق ہوتا ہے تو لگتا ہی نہیں کہ بمبئی کا حصہ ہے۔ یہ علاقہ میں نے سنا ہے معصوم بچوں کو افیون اور اسپیک کا شکار بنایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو بھٹکایا جا رہا ہے، زہریلی گیس پھیلانے والے کارخانے لگائے جا رہے ہیں، جھگی اور جھوپڑیوں میں جینے والی زندگی۔ اور اس علاقے میں بمبئی شہر میں جو عام اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ سمندر کے کنارے بسے ہوئے شہروں میں آلودگی کم ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت آپ کی فضا کو آلودہ بنا دیا گیا ہے۔ اور یہاں بمبئی میں جتنے لوگ بھی ٹیوبرکلوسس کے ٹی بی کے پیشنٹ ہیں، اس میں تقریباً 70% لوگ اسی علاقے سے۔ کس نے ظلم ڈھایا آپ پر؟ کس نے یہ ناانصافی کی ہے؟ اس ناانصافی کے خلاف لڑنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک جملہ اکثر لوگ کہتے ہیں، جیسن راجا ویسن پرجا۔ آپ بھی کہتے ہیں نا؟ آپ بھی کہتے ہیں؟ کوئی ایسے ہیں جو نہیں کہتے جملہ؟ آپ بھی کہتے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا مجھے، اب یہ جملہ مت کہو۔ یہ جملہ بہت پرانا جملہ ہے۔ یہ جملہ اس وقت کا ہے جب اس ہندوستان میں کوئی راجا راج کرتا تھا۔ چونکہ راجا کے ہاں راجا پیدا ہوتا تھا، راجا کے گھر سے، رانی کے کوکھ سے راجا جنم لیتا تھا۔ جمہوریت میں رانی کے کوکھ کو چڑ دیا گیا ہے، اسے پانچ کر دیا گیا ہے۔ اب رانی بچے جن سکتی ہے، راجا نہیں جن سکتی ہے۔ اب جمہوریت میں جنتا جسے چاہے گی اسے راجا بنائے گی۔ یہ آپ کو حق ملا ہوا ہے۔ اس لیے اب جیسن راجا ویسن پرجا نہیں، بلکہ جیسن پرجا ویسن راجا کا زمانہ آ گیا۔